اگر ہماری توجہ اللہ کی رحمت کی طرف ہو جائے تو میرے نبی پاک نے فرمایا تو رب کے بارے میں جیسا گمان کرے گا اللہ بھی تیرے لیے ویسا ہی بن جائے گا، اللہ ویسا بن کے تجھے نوازے گا۔ اگر تیرا یہ ذہن بن جائے نا کہ جو اللہ مجھے دے گا وہ مجھے ہی دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑھ کر تجھے ہی عطا فرمائے گا۔ لیکن امید رب کری اور امید رحمت کی، اس کے کرم کی، اس کی عطا کی۔ ہاں ایک پہلو ضرور سوچ کے رکھنا چاہیے اس موضوع پر، ساری دنیا نکما کہہ دے تو بیٹا ماں باپ کے نزدیک نکما نہیں ہوتا۔ باپ بیچارہ ایک غلطی کا بچہ کرتا ہے تو وہ جاتا ہے، دوسری کرتا ہے تو جاتا ہے، تیسری جگہ بھی اس کے حصے کی معافی مانگنے جاتا ہے، بڑا کچھ کرتا ہے۔ پھر ایک وقت آ ہی جاتا ہے کہ جب باپ مجبور ہو کے اخبار پہ اشتہار دیتا ہے کہ میں نے اسے آگ کر دیا ہے، اب میں اس کے سیاہ سفید کا مالک۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ پہلی غلطی پہ ابا جی ایسے کر دیتے ہیں جی، دوسری پہ کرتے ہوں گے؟ کب کرتے ہیں؟ جب حد ہو جاتی ہے۔ اور ایک دو اشتہار نہیں ہوتے، آپ سویرے اخبار کھولیں، اخبار کے اندر کے صفحات کا مطالعہ کریں تو شاید درجنوں اشتہار ہوتے ہیں آنکھ نامے کے۔ بھئی کس باپ کا دل کرتا ہے کہ وہ بیٹا جس کے لیے اس کی امید ہے کہ کل میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، وہ لکھ کے دے دے کہ میرا رشتہ ہی کوئی نہیں بیٹے کے ساتھ؟ کس کا دل کرتا ہے؟ اور پھر یہاں تک نہیں ہوتا، بلکہ آپ قانون جاننے والے لوگوں سے کبھی پوچھیں، وہ آنکھ نامہ لوگ عدالتوں میں جمع کراتے ہیں، کہتے ہیں جی میں نے تو اخبار میں نکال دیا، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اماں کہتی ہے میرا کوئی رشتہ نہیں۔ کیوں؟ کب ہوتا ہے ایسے؟ جب بچہ حد کر دے، جب بچہ 1 2 3 4 غلطیوں پہ ایسا، اللہ بھی بندے کو سزا دیتا ہے، لیکن کب؟ جب بندہ باز ہی نہ آئے، بندہ توبہ کرے ہی نہ، رجوع ہی نہ کرے، سوچے نہ کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہیے۔ ہم لوگ اپنا ایک ذہن بنا کے زندگی گزارتے ہیں، ایک ذہن بنا کے، بلکہ لوگ گناہوں کے نام بدل کے وقت گزارتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کا بت بنا کے سارا وقت اسی کی پوجا پہ معاذ اللہ لگا دیتے ہیں، بس یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک ہے، چوتھی بات صحیح کوئی نہیں۔ اسی کے اندر ہم الجھے رہتے ہیں میرے بھائی، رحمت الہی کا غلط تصور اپناتے ہیں۔ او میرے بھائی، کسی بندے کی مجبوری تو معاف ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے زیادتی کرے تو وہ اس کی معافی، جس بچے کو پتا ہو نا استاد کو کہ اس کے واقعی گھر میں فوتگی ہو گئی تھی، استاد اسے سزا نہیں دیتا۔ جس کا پتا ہو کہ واقعی یہ بیمار تھا تو استاد اسے کلاس میں کھڑا نہیں کرتا۔ جس کا پتا ہو کہ یہ زیادتی کر رہا ہے، جان بوجھ کے کر رہا ہے، استاد اسے ڈنڈوں سے مارتا ہے اور زیادہ مارتا ہے، کہتا ہے تو نالائق ہے، تو جان بوجھ کے کرتا ہے۔ میرے بھائی اللہ کی رحمت ہے، ہر ایک پہ برستی ہے، لیکن ایک بندہ کھڑا ہی ہو جائے رب کے مقابلے میں، وہ نہ نماز پڑھے، نہ مسجد آئے، نہ کوئی کام کرے، نہ وہ دین کی طرف توجہ کرے، نہ وہ کبھی اللہ سے استغفار کرے، نہ وہ کبھی جائز کام کی طرف توجہ کرے، ساری زندگی حرام کٹھا کرے، ناجائز کرے، تو اب تو نے حد کر دی۔ تیرے پاس غضب آیا نہیں، بلکہ تو نے غضب کو آواز دی ہے۔ تو نے اللہ کے غضب کو، بولیے، اللہ کے غضب کو، غضب ہونا اور ہوتا ہے اور غضب کو آواز دینا، بولیے، غضب کو آواز دینا، ان میں فرق ہے میرے بھائی، یاد رکھیں۔ ہم آواز دیتے ہیں غضب کو، غضب ہوتا نہیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ یاد رکھنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بہت کم لوگوں کو بیوقوف کہا ہے۔ ہمارے زمانے میں تو عام لفظ ہے نا بیوقوف کہنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم لوگوں کو بیوقوف کہا۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ احمق ہے، وہ بیوقوف ہے، نبی پاک فرما رہے ہیں۔ اور میں نے کہا کم لوگوں کو حضور بیوقوف کہتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ بیوقوف ہے جو سارا دن اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر بھی رب کی رحمت کی امید کرتا ہے، تو بیوقوف ہے۔ صبح سے شام تک لگا ہوا ہے، میں نے نہیں اللہ ماننی، میں نے نہیں تیری ماننی، معاذ اللہ میں نے نہیں ماننی، شام ہوتی ہے تو کہتا ہے اللہ بڑا مہربان ہے بخش دے گا۔ تو بیوقوف ہے، تو بیوقوف ہے۔ تو بتا نا کیا مجبوری تھی نماز نہ پڑھنے کی؟ کس نے تجھے گن پوائنٹ پہ کہا تھا حرام کھانے کو؟ اور فلاں آدمی کی تو نے غیبت کی تو تیرا اس میں کیا فائدہ تھا؟ یہ جو تو نے صرف 10 بندوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹا لطیفہ سنایا، اس میں تیرا کیا نفع تھا؟ تو صبح سے شام تک نافرمانی کرتا ہے، شام کو کہتا ہے اللہ کریم ہے معاف کر دے گا، اللہ مہربان ہے معاف کر دے گا۔ استاد مہربان ہوتا ہے کہ نہیں؟ فیل کیوں کرتا ہے امتحان میں؟ بولے استاد باپ ہوتا ہے نا، اس کا دل کرتا ہے شاگرد فیل ہو جائے، تو کیوں کرتا ہے؟ لیکن شاگرد نے زیادتی کی، اس نے پڑھا نہیں، اس نے، میں نے کہا باپ آنکھ نامہ لکھواتا ہے، مجبور ہو کے لکھواتا ہے نا۔ او بھائی یاد، بڑی پیاری مثال ملا رومی لکھتے ہیں، کہتے ہیں میرے گاؤں کی ایک بی بی تھی، اس بی بی نے ایک بچڑا پالا ہوا تھا۔ دیہاتوں میں نا بوڑھی مائیں بچڑے کو پیڑا دیتی تھی اور نام بھی رکھ لیتی تھی، کسی نے مٹھو نام رکھا ہوتا تھا، کسی نے کوئی نام۔ کہتے ہیں ماں نے بچڑا رکھا ہوا تھا، اماں اس کو آواز دیتی تو بچڑا دوڑا آتا، اماں اس کو پیڑا کھلاتی، بچڑا بڑا پیارا تھا، جوان ہو گیا۔ اماں اس لیے بچڑا پال رہی تھی کہ جب بچڑا بڑا ہو جائے گا تو ہل کے اندر بچے اسے لگائیں گے، کھیتی میں ہل چلائیں گے۔ بچڑا بڑا ہو گیا،
अम्मा के बेटे कहने लगे अम्मा ला, तूने बड़ा खिला पिला लिया, इससे कोई काम लेते हैं। हाल के आगे लगाया तो कहने लगा मैंने तो नहीं चलना। अम्मा के पास आए, कहने लगे ये नहीं चलता। अम्मा कहने लगी चलो टाइम दो थोड़ा, समझ जाएगा। फिर मौका दिया, फिर आए, कहा अम्मा अब तो हमने उसके नाक में नकेल भी डाल दी है, लेकिन अब भी ये हल में चलने को तैयार है। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फिर कहा अम्मा से, अम्मा कहने लगी चलो थोड़ा टाइम और दे दो, सियाना हो जाएगा। थोड़ा टाइम और दिया, डंडे भी मारे, लेकिन वो सियाना होने को तैयार है। अब अम्मा के पास आए तो अम्मा मजबूर हो गई, दिल नहीं करता था। कहने लगी जाओ फिर कसाई के हाथ बेच डालो। वो गया कसाई के पास, उसे काटा गया, उसकी खाल उतारी गई, उसके छोटे छोटे पीस करके खा गए लोग। वो मार हो रही थी, लोगों ने अम्मा से कहा तुझे तो बड़ा प्यारा था, तूने कटवा को दिया। तो अम्मा कहने लगी प्यारा तो बड़ा था पर मानता नहीं था। प्यारा बड़ा था, काश बात मानता, मकसद पूरा करता तो कभी भी काटा। भाई रब करीम नहीं चाहता बंदा दोजख में जले, अल्लाह की रहमत नहीं चाहती जहन्नम में जले, पर बंदा मानता ही नहीं, ये तैयार ही नहीं होता। ये सोया हुआ है सवेरे, ये वो गप्पे लगा रहा है, असर के वक्त चौराहे पे खड़ा है, नमाज पढ़ने नहीं आया। इसने सारी जिंदगी में दर्जनों लतीफे सीख लिए, हजारों कहानियां सीख गया, कुरान पाक पढ़ना नहीं सीखा। इसने जिंदगी की हर चालाकी सीख ली है, नहीं सीखी तो अपने रसूल की हदीस नहीं सीखी, नहीं सीखा तो दीन की जरूरी बातों को नहीं सीखा। अब रब की रहमत तो नहीं चाहती कि बंदा जहन्नम में जाए, वो तो मेहरबान है, लेकिन रब करीम का कानून का तकाजा यह है कि जो अहकाम पूरे नहीं करेगा उसे फिर दोजख में डाला जाएगा। तो हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे असल बात यह है कि अल्लाह नहीं मुसलमान को दोजख में डालना चाहता, मुसलमान अपनी मर्जी से छलांगे लगा रहे हैं, ये खुद छलांगे लगाता है, ये बाज नहीं आता। आप यकीन करें बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़े खुलूस के साथ और बड़ी दयानतदारी से तजर्बे की बात अर्ज करता हूं, हमारे बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जिन गुनाहों का हमारी दुनियादारी को भी कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं हमारी दुनिया को भी उस गलती का। मेरी बातों की समझ आ रही है आप दोस्त? कुछ गुनाह ऐसे, एक तो होता है कि दुनिया का कोई फायदा हो, उस गुनाह में हमारी दुनिया का भी कोई फायदा। जो आदमी झूठे लतीफे सुनाता है, झूठ बोलता है, झूठ कोई फायदा नहीं उसे, लोग 10 मिनट हंसते हैं और बाहर जा कहते हैं यार ये तो कोई गैर संजीदा आदमी, वो अकल ही नहीं, क्या फायदा कमाया उसने, क्या नफा लिया उसने। जो आदमी बढ़ बढ़ के बातें करता है, 2 4 5 10 आदमियों की कीमत कर जाता है, लोग कहते हैं यार बड़ा चुगलखोर है, क्या कमाया उसने जिंदगी में, कुछ हासिल कर लिया उसने। हमारे बहुत सारे गुनाह मेरे भाई वो हैं जिनका हमारी दुनिया को भी कोई फायदा नहीं, तो क्यों ना हम उन गुनाहों को छोड़ दें ताकि हमारे दीन को तो फायदा हो जाए, दीन को तो फायदा हो जाए। सिर्फ जुबान के जायके हैं, कुछ देर के लिए हमारी तबीयत के तकाजे हैं, 10 मिनट की मुस्कुराहट है जिसके लिए हम अल्लाह तबारक व तआला का कानून तोड़ते फिर जा रहा हूं। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने मुसलमान को कहा है कि तेरा रब तो चाहता है कि बस तू आ जा, वो तुझ पे रहमत नाजिल कर देगा। आना तो शर्त है कि नहीं, आना तो शर्त है कि नहीं। अच्छा चले ये बताएं, जो आदमी यकम से लेकर 31 तारीख तक ड्यूटी करे उसको तनख्वाह लेने जाना पड़ता है कि तनख्वाह घर आ जाती है? बोल के बताएं। फिर भी जाना पड़ता है, वो कहे मैंने ड्यूटी पूरी की है, फिर भी जाना पड़ता है। ड्यूटी पूरी करने के बावजूद तुझे तनख्वाह लेने, और हो सकता है कि यह भी कहा जाए अभी आई नहीं कल आना, हो सकता है यह भी कहा जाए परसों आना, यह भी मुमकिन नहीं कि फौरन ओ खुदा के बंदे तू आता ही नहीं खुदा की रहमत लेने, तू उसके घर की तरफ रुजू ही नहीं करता, तू तवज्जो ही नहीं करता, तू कहता अल्लाह मेहरबान है। भाई मेहरबान तो है, तू रहमत लेने आया है, तूने को बहाना बनाया उसकी रहमत का। अल्लाह की रहमत कीमत नहीं मांगती, बहाना मांगती है, पर बता ना तेरा कोई बहाना है कि नहीं। मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब कीमत का सवाल और नहीं मांगता, यकीन करें नहीं मांग, बंदे कीमत मांगते हैं। आप 100 दफा मुस्कुरा के बात करें, एक दफा ना करे तो कहते हैं मौलवी साहब अमीर हो गए, अब तो सही सलाम भी नहीं लेते। एक दफा हो सकता है बेचारा पेट में दर्द हो रही हो सकता है घर की को बहुत बड़ी टेंशन हो सकता है कोई मजबूरी हो। बंदे हमा वक्त कीमत मांगते हैं, हमा वक्त आप तंदुरुस्त हैं, हर वक्त आप कीमत अदा करते हैं तो लोग राजी हैं। लेकिन रब कहता तू कोई कीमत ना दे, कोई बहाना ही बना ले, तेरा रब तुझसे राजी हो जाएगा। सुने बड़ी प्यारी हदीस, बड़ी खूबसूरत हदीस, कंजुल माल में दीगर कुतुब हदीस में है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते एक बाबा जी नबी पाक की बारगाह में आए और जब वो वापस जाने लगे तो मैंने उम्र पूछी तो उम्र थी 96 साल। कहते हैं बुजुर्ग जब आए ना तो ये भवें जो है ना उनकी सफेद होके तो यूं आंखों पे आ गई। बड़ी छड़ी बाबा जी ने पकड़ी हुई और दोनों हाथ पकड़ के ना छड़ी के ऊपर झुके हुए हैं एक जानिब। कुर्बान जाऊं, कहते हैं जब वो बुजुर्ग मस्जिद में दाखिल हुए तो मेरे रसूल ने खड़े होकर इस्तकबाल फरमाया, खड़े हो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ के बाबा जी को बाजू से पकड़ा और बिठाया। हुजूर बैठ गए। कहा बुजुर्गो कैसे आए हो?
تو کہتے ہیں وہ بابا جی بات کرتے تو آنکھ کھول کے پہلے حضور کا چہرہ دیکھتے، پھر وہ بات کرتے تو ان کے لب و لہجے کے اندر بڑی پریشانی، بڑی تکلیف، بڑی مایوسی۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، حضور زندگی ساری گناہوں میں بیت گئی ہے، حضور غلطیاں ہی غلطیاں، یاد ماضی عذاب ہے، یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اے اللہ کے رسول بڑی لمبی فہرست ہے، پاپ ہی پاپ ہے، کالے سیاہ دفتر ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پلٹ کے دیکھتا ہوں حضور مجھے نیکی دکھائی نہیں دیتی۔ حضور اس عمر میں آپ کا ایک صحابی ملا ہے، اس نے بات سمجھائی ہے تو تھوڑا خیال آیا ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا وجود بیکار ہو گیا ہے، حضور بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تین باتیں کہیں بزرگوں نے اور نرالی کہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اب تو میری کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی کہ میں نماز ہی صحیح ادا کر سکوں، بوڑھا ہو گیا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے اندر طاقت نہیں کہ میں محنت مزدوری کر کے صدقے اور خیرات دے سکوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں تلوار لے کے جہاد بھی نہیں کر سکتا، حضور نہ میں لمبی نمازیں پڑھ سکتا ہوں، آقا نہ میں صدقات و خیرات دے سکتا ہوں، محبوبہ نہ میں دین کے لیے کوئی جہاد کر سکتا ہوں، بیکار وجود ہے، بیکار۔ بیکار وجود کو تو گھر والے برداشت نہیں کرتے، بچے دعا کرتے ہیں یا اللہ ابا جی کو پردہ دے دے، اماں کو پردہ دے دے، بیکار ہو گیا ہوں اور آج آیا ہوں تو مجھ بیکار کو میرا رب قبول کر لے گا؟ آج کلمہ پڑھوں تو بیکار ہوں، کسی کام کا نہیں، نہ نماز نہ صدقات نہ جہاد، قبول کر لے گا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جیسے برسات میں بارش کی جھڑی لگتی ہے، یوں مصطفیٰ کی آنکھوں سے جھڑی لگ گئی، حضور کھل کے روئے، کھل کے۔ اور میرے حبیب پاک نے فرمایا بزرگوں بڑے مجاہد ہیں، دین کے لیے جہاد کرنے والے بڑے ہیں، رب کریم کو آپ کی تلوار کی اتنی حاجت نہیں، اور فرمایا اس کے خزانے کوئی خالی تو نہیں کہ آپ ہی گویا صدقہ دیں گے تو بھرے جائیں گے، اور فرمایا پھر رب کریم کی شان میں اضافہ نہیں کرتی عبادتیں، وہ تو بندے کو نفع دیتی ہیں۔ میں بزرگوں نہ آپ جہاد کریں نہ آپ صدقات دیں، لا لمبی نمازیں پڑھیں، آپ صدق دل سے آ جائیں، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے رب آپ کو بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے گا۔ آنا تو شرط ہے کہ نہیں؟ آئے تو صحیح، نہ پہنچے تو صحیح، آ جائیں، اس کو نہیں عادت صدقات و خیرات کی، جہاد کی، تبلیغ، آئے تو صحیح، نہ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ۔ میرے حبیب نے فرمایا بندہ جب رو کے کہتا ہے نا یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، فرمایا میرا مالک اسے فوراً ہی معاف فرما دیتا ہے۔ تو آ تو صحیح، تو آتا ہی نہیں، تو آ ہی نہیں رہا، تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو سویا ہوا ہے، تو دکانداری کر رہا ہے، تو پیسے گن رہا ہے، تو آیا ہی نہیں، آ تو صحیح۔ بلکہ میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب اللہ پاک کا بھاگا ہوا غلام آتا ہے پھر تو اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے، پھر تو اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے، زیادہ راضی ہوتا ہے، تو آ تو صحیح، پہنچ تو صحیح۔ بلکہ صوفیاء تو اور بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو کبھی بھول کے بھی رب رب کرے تو اللہ تو اسے بھی قبول کر لیتا ہے، بھول کے۔ ملا رومی کہتے ہیں بنی اسرائیل کا بندہ ہے، صنم پتھر کو کہتے ہیں، بت کو کہتے ہیں، بت کے سامنے کھڑا ہے اور ساری رات کہتا ہے یا صنم یا صنم یا صنم، اے پتھر اے بت، ساری رات پکارتا رہا۔ رات گہری ہو گئی، نیند کا غلبہ، تھک گیا، سونے کے قریب آیا تو غلطی سے منہ سے نکل گیا یا صمد، یا صنم کی جگہ نکل گیا۔ رب کریم نے فرمایا جبریل دوڑ کے جا، جو مانگتا ہے اسے دے دے۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں مولا بھول کے تیرا نام لے رہا ہے، بھول کے لے رہا ہے، تو رب کریم نے فرمایا چل نام تو میرا ہی لے رہا ہے نا، میرا لے رہا ہے نا یا اللہ۔ وہ اللہ کریم نے فرمایا جھوٹے کے سامنے ساری رات کا کھڑا ہے، ساری رات کا پکار رہا ہے، اسے کچھ نہیں ملا، تو سچے کا نام لیا ہے، اگر میں بھی کچھ نہ دوں اور بت میں اور مجھ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ جا جو مانگتا ہے جھولی بھر کے دے، نام تو لیا ہے نا۔ او بھائی تو بہانا تو بنانا، وہ آ تو صحیح نا، تو یہاں آ جا، پہنچ جا، آ جا، بس بیٹھ جا، اس کی بارگاہ ناز میں حاضر تو ہونا، تجھے فرصت ہی نہیں۔ تو یاروں کے لیے ٹائم نکالتا ہے، بازاروں کے لیے ٹائم نکالتا ہے، گلیوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے، چوکوں چوراہوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے، ہفتے میں ایک دن ہوٹلنگ کے لیے بھی جاتا ہے، لیکن کبھی چھپ کے دو نفلوں کی تجھے توفیق نہیں ہوتی۔ اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں جس بندے کو بغیر عبادت کے رزق زیادہ ملنے لگ جائے اس پر آزمائش ہوتی ہے رب کریم کی۔ اللہ فرماتا ہے اس کو پیسے دو، اسے آنے نہ دینا، اس کو چل پیسے دوڑ جا۔ لوگ سمجھتے ہیں میں بڑا ذہین ہوں، عقل مند ہوں، دیکھو میں اپنی ہوشیاری سے، چلاکی سے آگے نکل گیا، تو آزمائش ہے، یہ تو آزمائش ہے رب کریم کی طرف سے، یہ تو اس کی خفیہ تدبیر ہے۔ میرے بھائی اس کی بارگاہ ناز تک جو آ گیا، آنا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ پھر اس کی رحمت آگے بڑھ کے استقبال کر لیتی ہے، پھر اللہ کا فضل اس کو تھام لیتا ہے اس بندے کو۔ ہمارے ہاں نا لوگوں نے اپنی اپنی مرضی کے حساب کے کام سمجھ لی، بہت سارے کام ہیں دنیا میں کرنے میں، ایک بڑا بنیادی کام دعوت خیر دینا بھی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی بلڈنگ میں، کسی گھر میں، کسی چوک میں آگ لگ جائے تو ارد گرد کے سارے پڑوسی دوڑ آتے ہیں، پائپ لے کر، پانی لے کر، کچھ لے کر،
ان سے اگر آپ سوال کریں نا کہ میاں وہ آگ تو فلاں کے گھر میں لگی ہے، فلاں کی دکان پہ لگی ہے، فلاں کے کھیت میں لگی ہے، فلاں آدمی کی بلڈنگ اور مارکیٹ میں لگی ہے، تو آپ سارے کیوں پانی پہ دوڑ رہے ہیں اور سارے کیوں جدوجہد کر رہے ہیں؟ تو زبان حال سے ہر آدمی آپ کو جواب دے گا کہ جب آگ لگتی ہے نا تو وہ یہ تھوڑا دیکھتی ہے کہ گھر کس کا ہے، جب آگ لگتی ہے تو وہ یہ تھوڑا دیکھتی ہے دکان کس کی ہے، جب آگ پھیلتی ہے اپنی لپیٹ میں لیتی ہے تو یہ تھوڑا دیکھتی ہے کہ مارکیٹ کا مالک کون ہے۔ آگ آگ ہوتی ہے، آگ اندھی ہوتی ہے، اگر اسے بجھایا نہ جائے تو وہ تمیز نہیں کرتی، وہ فرق نہیں کرتی، جو اس کی لپیٹ میں آئے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ سیلاب آ گیا، بند ٹوٹ گیا کسی دریا کا، کسی ندی نالے کا، کسی ایسی جگہ جس کا پانی آئے گا فصلوں کو، آبادیوں کو، گھروں کو نقصان پہنچائے گا، تو سارے لوگ وہ بند باندھنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ کوئی مٹی لا رہا ہے، کوئی ریت لا رہا ہے، کوئی حکومت کو اطلاع دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی متعلقہ اداروں سے بات کر رہا ہے، سارے آ رہے ہیں۔ تو ان سے پوچھا جائے گا کہ میاں آپ کا تو گھر قریب ہے ہی نہیں، آپ کا تو کھیت ہی پاس نہیں، آپ تو دور وہ دوسرے تیسرے محلے میں رہتے ہیں، اس سے اگر متاثر ہوں گے بھی تو قریب والے گھر ہوں گے، قریب والا کھیت پانی سے متاثر ہوگا۔ تو وہ آگ بجھانے والے اور سیلاب روکنے والے سب آپ کو یہی کہیں گے کہ جب سیلاب آتا ہے تو وہ یہ تھوڑی دیکھتا ہے گھر کس کا ہے، وہ یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ مکان کس کا ہے، وہ یہ تھوڑی دیکھتا ہے فصل کس کی ہے اور کچی ہے کہ پکی ہے۔ جب وہ آ جاتا ہے پھر وہ سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے۔ بس آپ بات سمجھ گئے۔ میں مثال دے کے تھوڑا سا آپ کو اپنی بات سمجھانے کی طرف لے آیا۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، سب مل کے آگ بجھاتے ہیں، سارے مل کے سیلاب کیوں؟ وہ اس لیے کہ سب کو پتہ ہوتا ہے اگر یہ روکا نہ گیا تو میرا گھر بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے، میرا کھیت بھی آ سکتا ہے، میری دیوار بھی گر سکتی ہے۔ یہ دنیا میں جتنا برائیوں کا سیلاب آیا ہے، بے حیائی کا سیلاب آیا ہے، مجھ سے ناراض نہ ہونا، میں بہت ساری شادیوں پہ جایا کرتا تھا، کم از کم مسلمانوں کے اندر اتنی تمیز باقی تھی کہ ایک طرف مرد بیٹھیں گے، ایک طرف عورتیں بیٹھیں گی اور بیچ میں پردہ لگایا جائے گا۔ یہ میں چند سالوں سے دیکھ رہا ہوں، وہ پردہ بھی ہٹ گیا، وہ صورتحال بھی بدل گئی ہے۔ ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے، بے سبب گردش ایام کو الزام نہ دو، ہم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا، کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں بے پردہ نظر آئیں کل مجھے چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو آگے بڑھ کے ان سے کہ تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگی وہ عقلوں پہ مردوں کی پڑ گیا، وہ مردوں کی عقلوں پہ پڑ گیا۔ آہستہ آہستہ سب پیسے آئے نہیں، جدت آئی نہیں، مال آیا نہیں، عہدہ ملا نہیں، اور لوگ جدید ہوئے نہیں، تمیز ہی ختم ہو گئی ہے، خیال ہی نہیں رہا پردہ کس چیز کا نام ہے۔ وہ کسی فقیر نے کہا تھا میرا تو پوتا بازار سے ایک ٹافی لینے گیا تھا، چاکلیٹ لے کے آیا تھا، تو وہ چاکلیٹ جب تک با پردہ تھی مکھیوں سے بچی ہوئی، اور جیسے ہی اس نے اس کے اوپر سے ریپر اتارا ہے تو مکھیوں نے حملہ کیا ہے، گندگی آ گئی۔ آپ کو پتا ہے جب تک حیا کی چادر لوگ اوڑے رکھتے ہیں وہ گندگی سے بچے رہتے، لیکن جیسے ہی وہ چادر ہٹ جاتی ہے، میں اس لیے تنقید نہیں کر سکتا کہ جتنی بھی بیاہوں میں شادیوں میں لوگ موجود ہوتے ہیں وہ غیر تو نہیں ہے، وہ ہمارے اپنے ہی ہیں، لیکن ہم سب تمیز بھول جائیں گے، سیلاب آ جائے گا گناہ کا۔ مجھ سے ناراض نہ ہونا، سیانا آدمی ہے، سمجھدار ہے، پڑھا لکھا ہے، اس کے بالوں میں چاندی آ گئی ہے، لیکن اپنے موبائل سے اگر وہ واہیات ویڈیو کسی کو بھیجتا ہے تو مجھے بتانا کہ میں سوچ اور ذوق کا ماتم نہ کروں، میں اس معاشرے کو معاشرہ کہوں یا انسانوں کا بے ہنگم ہجوم کہوں۔ کچھ لوگ کچھ ایسی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جو ان کی شخصیت سے میچ نہیں کر رہی ہوتی، ان کا قد بہت اونچا ہوتا ہے، ان کا سٹیٹس بہت بلند ہوتا ہے، ان سے بہت بزرگی والی بات کی توقع ہوتی ہے، لیکن وہ ایسی گفتگو کرتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، کس طرف جانا ہے؟ میں چھوٹا سا خادم الدین کا، میرے پاس بڑی تعداد نوجوانوں کی آتی ہے، میں دن رات ڈیل کرتا ہوں۔ میں نے آج آپ سے کہا تھا تقریر نہیں کرنی، دل کی باتیں کرنی ہے۔ میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں میرا جوان برا نہیں ہے، داڑھی نہ بھی رکھی ہو نا، نماز پابندی سے خدا نہ خواستہ نہ بھی پڑھتا ہو اور اس کا دینی حلیہ نہ بھی ہو، تو پھر بھی میں نے دیکھا ہے مدینے والے کا نام آئے تو اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو جاتی، اس کی روح روشن ہو جاتی کہ میری ملت کا جوان برا تھوڑی تھا۔ لیکن جب چاروں جانب سوسائٹی میں ماحول ہی ایسا بنا دیا جائے، جب جدت کے نام پر اور دور کے تقاضوں کے نام پر بچوں کے ہاتھوں میں آگ کے انگارے دے کر انہیں کہا جائے کہ بیٹا نہ آپ نے
اس کی تپش کے قریب جانا ہے اور نہ آپ نے جلنا ہے. پھر مجھے بتائیں قوم کیسے بچے گی؟ تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے کرنا یہ ہے کہ کسی ایک مبلغ کے ذمے نہیں لگانا، کسی ایک عالم کے ذمے، کسی ایک خطیب واعظ کے ذمے نہیں لگانا. جس طرح سارے مل کے آگ نہیں بجھاتے، ہم نے بھی سب نے مل کے دین کی تبلیغ کرنی. جس طرح سارے مل کے سیلاب نہیں روکتے، بالکل اسی طرح سب نے مل کے. ہو سکتا ہے کسی سے ایک آدمی مشورہ کرتا ہو تو کسی سے 100 آدمی مشورہ کرتے ہو، تو کچھ نہ کچھ لوگوں میں تو ہم اثر رکھتے ہیں نا. تو اپنے حلقہ اثر میں ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک سے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر ایک سے سوال ہوگا. تو تھوڑا تھوڑا کر کے جد و جہد کرنی شروع کریں. یہ کسی ایک آدمی کے بس کی بات نہیں رہی. میں سب جگہوں پہ نہیں جا سکتا، سب جگہوں پہ بات نہیں کر سکتا. یہ تو اب سب کو مل کے چلنا پڑے گا، اور مل کے چلیں گے تو اللہ فضل فرما دے.